آپ کی ساری ایف آئی آرز پہلے بھی فارغ ہوئی، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی۔ یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے نا، اے کر دو جی، او کر دو جی، فلانی دفعہ کٹ دو جی، اے کر دو جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا، وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں، ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے، جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے۔ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہے، 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی۔ اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے۔ البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے۔ پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا۔ میرے بھائی کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے، جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع، 5000 بندہ ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے۔ اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے۔ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی۔ تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی۔ میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، نیکسٹ بھی کروں گا۔ اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے، خواہ پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، یا ہماری فوج ہو، یا جوڈیشری سپورٹیو ادارے ہوں، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے۔ اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ، سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ میں نے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہے، 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی۔ اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں، تو میں نے ساری اکٹھی اسٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی۔ جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہے، صحابہ کے بھی گستاخ ہے، اہل بیت کے بھی گستاخ ہے، اولیاء کے بھی گستاخ ہے۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام میں کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں،
چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے. نہ میرے پاس جو ہے وہ DGISPR والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے. یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارقم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی، نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگے چکے ہیں، کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں، پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے، جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع، وہ 5000 بندہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارقم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے، خواہ پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، FIA ہو، ISI ہو، یا ہماری فوج ہو، یا جوڈیشری کو سپورٹیو ادارے ہوں، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ، سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا، اے کر دیو جی، او کر دیو جی، فلانی دفعہ کٹ دیو جی، اے کر دیو جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا، وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں، کون سے کیسز FIA کے بنتے ہیں، کون سے پولیس کے بنتے ہیں، وہ ایک لالا ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن، تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا. مجھے بتائیں جب آپ ان کا نیریٹو ہی ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول، باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، چھاپا، مناظرے لڑے اس کے حق میں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی، سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر، جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا،
کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے، میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ.